اللهم صل على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال أيضا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جسے ام البنین اپنا خدا کہتی ہوں، اور تمام ہدیہ درود و سلام خانوادہ رسالت مآب کے لیے، محمد اور آل محمد کے لیے کہ جو ام البنین کو اپنا کہتے ہو۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی وفاطمة الزہراء سلام اللہ علیہ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بأم البنین سلام اللہ علیہ وجعلنا وإياكم انشاء اللہ من الطالبین بصأرها مع ولیها الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر خدائے حضرت ام البنین کہ اس نے زندگی اتنی اور عطا کی کہ آج ذکر حضرت ام البنین کی سعادت ہم سب کو نصیب ہو رہی۔ پروردگار کی بارگاہ میں جب کوئی باب الحوائج قرار دیا جائے تو باب الحوائج کو ہی اپنی حاجتوں کے لیے دروازہ سمجھنا چاہیے، اور دروازہ بھی ایسا ہے جو اتنا مضبوط ہے کہ اگر میں یوں کہوں کہ مولائے متقیان کے گھر میں دوسری فاطمہ ہیں
تو غلط نہیں ہے، آپ کا نام بھی تو فاطمہ ہے۔ باب الحبائش حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ، خدایا اس وسیلے کا واسطہ اس جمعے کی نماز تک تو نے ہمیں پہنچایا ہے، تو ابھی وہ ایک جمعے کی نماز باقی ہے جس کی امامت وہ کر رہے ہوں گے جو حضرت عباس کو اپنا چچا کہتے ہوں گے، یعنی کہ حضرت ولی عصر امام زمانہ علیہ السلام۔ اے خدایا ہمیں امام علیہ السلام کے زمانے ظہور کی جمعے کی نماز بھی نصیب فرما، چہرے امام زمانہ علیہ السلام کو ہماری آنکھوں کا سرما قرار دے، زیارت امام زمانہ علیہ السلام ہم سب کو نصیب فرما۔ اے پروردگار ہمیں اپنی جان مال تمام اہل اور اولاد سب کے سب امام علیہ السلام پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا قلب امام زمان کو ہم سے راضی فرما، امام علیہ السلام کی محبتیں رحمتیں دعائیں ہم سب کو نصیب فرما۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، آپ کی خدمت مقدس میں دو آیتوں کو الگ الگ مقامات سے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پہلا حصہ سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 187 یعنی آیت نمبر 187، اس کے بالکل پہلے جملے کے بعد اگلا جملہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا ہے، پھر دہراتا ہوں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ دوسرا جملہ سورہ مبارکہ المائدہ کی آیت نمبر 75 یعنی کہ 75 نمبر کی آیت، وہ پوری مکمل تلاوت کی ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یأکلان الطعام انظر کیف نبین لکم الآیات کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یوفکون۔ یہ دو آیتیں، ایک مختصر جملہ آیت کا، ایک مکمل آیت، شخصیت جناب فاطمہ کلابیہ کو بیان کرنے کے لیے، چونکہ آج کی مخصوص تاریخ 13 جمادی الاخر یا 13 جمادی الثانیہ، روز وفات مادر حضرت عباس علیہ السلام کی مناسبت پرسہ و تعزیت خانواد اہل بیت کی بارگاہ مقدس میں، اور پھر آپ کی شخصیت اور آپ کی سیرت کے بارے میں چند کلمات پیش کرنا چاہوں گا۔ یقیناً حق ہے کہ جو وفا کرتے ہوں اہل بیت سے، ان سے وفا کی جائے، اور جن سے وفا کی جاتی ہے ان کا تذکرہ عبادت ہو جاتا ہے۔ خدا کا لطف و کرم ہے، اللہ کے حبیب کا فرمان مقدس ہے، ازدواج کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نکاح میری سنت کا ایک جز ہے، جو اس سے انکار کرے، اس سے منہ موڑ لے، اس کا مجھ محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو امیر المومنین نے رسول خدا کی سنت پر عمل کیا اور سیدہ کونین کی وصیت پر عمل کیا۔ تو وصیت و سنت پہ تو عمل کیا تھا،
لیکن خدا سے کچھ مانگا نہیں تھا. خدا سے مانگا تو کربلا کے لیے حسین کا ناصر مانگا. یعنی اگر میں یوں کہوں کہ مولائے کائنات کے 18 بیٹوں میں سے یا 17 بیٹوں میں اختلاف ہے مولائے کائنات کی اولادوں کی تعداد کے بارے میں. یہ اختلاف کیوں ہے؟ یہ اختلاف اس لیے ہے کہ نام، کنیت اور لقب کہیں ایسے الگ الگ ہوئے. مثال دیتا ہوں، اللہ کے حبیب کے 2 بیٹے انتقال کر گئے مکہ المکرمہ میں. ایک کا نام قاسم، ایک کا نام طاہر. کہتے ہیں طاہر کا نام عبداللہ تھا اور طاہر لقب تھا. تو اگر الگ الگ کر دیں 3 ہو جائیں گے، قاسم، طاہر اور عبداللہ. سرکار سید الشہداء کے بچوں میں سے علی اصغر، عبداللہ رضی. اب یہ 2 الگ الگ ہوں یا ایک شخصیت کا ایک نام ہو ایک کنیت ہو؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ ایک نام ایک لقب. اس کی بنیاد پر مولائے کائنات کی اولادوں کی تعداد میں اختلاف ہے. تو 18 اگر بیٹے ہیں مولائے کائنات کی تو 18 بیٹوں میں سے 2 الگ کر دیں جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. وہ 2 تو مولائے کائنات کی آنکھوں کی طرح سے ہیں. بیٹا قوت بازو ہوتا ہے، آنکھوں کی بینائی صرف وہی ہے جسے خدا قرار دے گا. تو مولائے کائنات کو 2 آنکھیں تو اللہ نے عطا کی شکل حسن و حسین میں. البتہ قوت بازو مولا نے خود مانگا. اور عجیب کمال ہے، قوت بازو مانگا مگر اپنے لیے نہیں، اپنی دوسری آنکھ کے لیے. کہ کربلا میں حسین کا کوئی تو ناصر ہو. اس اعتبار سے مولائے کائنات کی دعا خدا نے قبول کی ہے. اور اسی مناسبت سے میں نے آپ کی خدمت میں پہلے حضرت ام البنین کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے سورہ بقرہ کی آیت کا انتخاب کیا. خدا ارشاد فرماتا ہے ازدواج میں رشتے کی حیثیت کو، آپ اور آپ کی شریک حیات دونوں کا رشتہ کیا ہے. آپ کہیں گے رشتے کا نام شادی ہے، رشتے کا نام شوہر اور بیوی ہے، رشتے کا نام زوج اور زوجہ ہے. مگر کیا حسین انداز جو خدا نے استعمال کیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ سمجھ لو نہ بیوی کہو، نہ شریک حیات کہو، نہ زوجہ کہو، نہ شوہر کہو، نہ میاں کہو، کیا کہو، بس یہ سمجھو کہ یہ خواتین جو تمہارے نکاح میں ہیں یہ تمہارا لباس ہیں. لباس، سردی کا لباس الگ، گرمی کا لباس الگ. جو موسم کی سختیوں سے بچائے وہ لباس، جو میرے بدن پر پڑے ہوئے نشان اوروں سے چھپائے وہ لباس. اللہم صلی علی محمد وعلی. جو میرے قد کے برابر ہو وہ لباس، جو میری ثقافت بتائے وہ لباس. کہیں شلوار قمیص ثقافت ہے، کہیں لمبا کرتا ثقافت ہے. ثقافت بتاتا ہے لباس، موسم کی تبدیلیوں سے بچاتا ہے لباس، جسم کے عیب چھپاتا ہے لباس. اور بے لباس ہو جانا بے غیرتی تو ہے، غیرت نہیں ہے. اللہ اکبر. بہت غور کیجئے گا، اس سے زیادہ لطیف جملہ استعمال نہیں ہو سکتا تھا کہ پروردگار نے ازواج کو لباس قرار دیا. آپ ان کے لباس، وہ آپ کے لباس، دونوں برابر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ خالی وہ آپ کا لباس ہیں.
نہیں، آپ بھی ان کے لباس ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد خاص جملہ کہ جب لباس انسان خریدتا ہے تو اپنی حیثیت کے لحاظ سے خریدتا ہے، اپنے سائز کے لحاظ سے خریدتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر خود لباس خریدنا ہو اور سمجھ میں نہ آئے تو مشورہ کر لیتا ہے۔ کیا مشورہ کیا مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ عجیب حکمت ہے مولا کی، مشورہ کرنا۔ حالانکہ آپ ماہر انساب عرب تو کیا، آپ تو انسانوں کی نسلوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ آپ کا جملہ ہے کہ خدا نے ہمارے شیعوں کو ان کے نام اور اوصاف کے ساتھ حضرت آدم کی خلقت سے پہلے خلق فرمایا تھا، اور ہم ان کے نام بھی پہچانتے ہیں، ان کے اوصاف بھی پہچانتے ہیں۔ امام شاعر فرماتے ہیں نہ ان میں کوئی کمی ہو سکتی ہے اور نہ کوئی زیادتی۔ کچھ لوگ ساتھ چلتے ہیں وہ شیعہ نما لگتے ہیں، جیسے شیطان فرشتوں میں بیٹھ کر فرشتہ نما ہو گیا، اور جب وقت پڑا امتحان کا تو فرشتے الگ ہو گئے، شیطان۔ صلوات پڑھ رہے محمد و آل محمد۔ بات واضح ہو رہی۔ تو امام کے الفاظ مقدس، پھر وہ جملہ آپ کے اذہان میں محفوظ ہے کہ جناب سلمان کے ساتھ مولا ایک وادی نمل سے گزر رہے تھے۔ نمل کہتے ہیں چونٹیوں کو، بہت ساری چونٹیاں تھیں اس وادی کے اندر۔ جناب سلمان نے چونٹیوں کی تعداد کو دیکھا تو بے ساختہ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات کہ جو جانتی ہے ان چونٹیوں کی تعداد کو۔ تسبیح پڑھی پروردگار کی اور پروردگار کو سمجھا چونٹیوں کی تعداد جاننے والا۔ بہت غور کیجئے گا، بہت ساری مقامات پہ ہم خدا کی تسبیح کرتے ہیں مگر خدا کی خدائی کے لحاظ سے نہیں کرتے، اپنی عقل کے لحاظ سے کرتے۔ ہو سکتا ہے جس سے ہم خدائی کا مرتبہ دے رہے ہوں خدا اس سے بھی بلند ہو، اور یقیناً بلند ہے، ہو سکتا نہیں یقیناً بلند ہے۔ اب جناب سلمان نے جملہ امام کے سامنے کہہ دیا۔ امام نے ارشاد فرمایا سلمان یہ مت کہو کہ پاک ہے وہ ذات جو چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے۔ چونٹیوں کی تعداد کو تو ہم بھی جانتے ہیں۔ اگر تمہیں خدا کی تسبیح بیان کرنا ہے تو کہو پاک ہے وہ ذات جو ان کا خالق اور پروردگار ہے۔ کہنے لگا مولا آپ جانتے ہیں؟ جی ہم سب جانتے ہیں کہ چونٹیوں کی تعداد کیا، ان میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں۔ نر کتنے اور مادہ، جو چونٹیوں کی تعداد جانتا ہو کیا وہ عرب کے انساب کو نہیں جانتا ہوگا؟ جو اپنے شیعوں کے نسب پہچانتا ہو کیا عرب کے خاندان نہیں جانتا ہوگا؟ ورنہ وہ آپ کی خدمت میں ہے نہروان پر جاتے ہوئے، جب بات آئی دریا پار کرنے کی تو امام نے نصیر کو بھیجا کہ جاؤ جا کر دریا کے پاس جا کے آواز دو، اور جو بھی مخلوق سر نکالے اس سے پوچھنا، علی پوچھتے کہ دریا میں پانی کم کہاں پر ہے تاکہ وہاں سے لشکر پار کرا دیا جائے۔ نصیر پہنچا، آواز دی جمجمہ کہہ کر، تو وہاں تو کئی سر نکل آئے باہر۔ کس سے پوچھا ہے علی نے؟ ہم سب جمجمہ ہیں۔ پلٹ کے واپس آیا، کہتا ہے مولا وہاں تو ایک نہیں کئی لوگ ہیں اس طرح کے مخلوقات خدا میں، تو کچھ اور بتائیے کہ جمجمہ ابن مرمرہ، باپ کا نام بتا دیا۔ اب جا کے آواز دی تو ابھی بھی 10 لوگ نکل آئے۔
ہم سب کی ولدیت ایک ہے، نام بھی یہی ہے۔ پھر نصیر پلٹ کے آیا، پوچھا مولا سے، مولا وہاں تو یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ امام نے دادا کا نام بتا دیا، کرکرا۔ اس نے باپ کا، اس کا نام جمجمہ، مرمرہ اور کرکرا۔ یہ نام چونکہ زبان عربی نہیں ہے اس لیے آپ کو عجیب لگ رہے ہوں گے، رکھ مت لیجئے گا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کسی اور موقع پر ان کا ترجمہ بیان کریں گے، ابھی وقت نہیں ہے۔ امام کی خدمت میں جب یہ تیسرا نام لے کر پہنچا نصیر، جا کے آواز دی تو اب ایک ہی وجود نے، آبی مخلوق نے سر اٹھایا، بہت بڑا سر تھا، اور اس سے پوچھا، اب نصیر نے بتاؤ کہ علی کہتے ہیں پانی دریا میں کم کہاں پر؟ اس مخلوق نے با امر الہی زبان انسانی میں جواب دیا، نصیر تجھے کیا ہو گیا؟ 1000 سال سے میں یہاں رہتا ہوں، میرا باپ 1000 سال تک رہا مجھ سے پہلے، اور اس سے پہلے میرا دادا 1000 سال تک رہا، جو میرے باپ اور دادا کو پہچانتا ہو، کیا اسے یہ نہیں معلوم پانی کم کہاں پر؟ کیا اسے یہ نہیں معلوم ہوگا کہ پانی کم کہاں پر؟ تو دریا کے پانی کی گہرائی جانتا ہو، وہ عقیل سے پوچھیں گے کہ بتائیں کہ وہ عرب میں کون سا خاندان بڑا بہادر ہے۔ کچھ حکمت کے تقاضے ہیں، ورنہ آل محمد کو کسی کے علم کی ضرورت نہ کل تھی نہ آج ہے، اور سب کو ضرورت ہے علم آل محمد کی، کل بھی اور آج بھی۔ لیکن پھر کیوں مشورے کی اہمیت، رشتے کے معاملے میں مشورے کی اہمیت؟ مولا استخارہ کر لیتے، گھبرائی تو نہیں ہے نا؟ مولا استخارہ کر لیتے کہ کس سے شادی کروں؟ استخارہ نہیں کیا مولا نے، کیا کیا؟ مشورہ کیا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو یہ سیرت ہے امام کی، سیرت ہے امام کی ہے؟ نہیں۔ استخارہ خدا سے طلب رحمت کا طریقہ ہے، خدا سے طلب رحمت کا طریقہ یا سلیقہ۔ اس سے پہلے مشورے کی اہمیت سیرت معصوم ہے۔ امام صادق علیہ السلام اپنے حبشی غلاموں سے مشورہ کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا مولا یہ کالے کالے لوگ، اب میں کیا جملہ استعمال کروں، جو عرب کے گورے ہوتے تو کیا کہیں گے حبشیوں کو، یہ کالے کالے لوگ، اور پھر غلام ہونے کی حیثیت میں کیا ان کی شکل کی کیفیت ہوگی، کیا لباس، کیا ناک کا پانی ہوگا، کیا منہ کا پانی ہوگا، وہ تمام باتیں وہ سب کو موضوع بناتے ہوئے ان سے پوچھتے ہیں آپ اپنے کاموں کے بارے میں۔ امام نے ارشاد فرمایا، ہاں ان سے پوچھتا ہوں، مشورہ کرتا ہوں۔ بھلا کیوں کرتے ہیں؟ کہ اس لیے ہو سکتا ہے خدا میرے حق میں خیر کو ان کی زبان پہ جاری کر دے۔ مشورہ، مگر مشورہ کیجئے گا ان سے جو آپ کے خالص ہوں، منافقوں سے مشورہ مت کیجئے گا، ورنہ وہ خود بھی ڈرتے ہیں اور آپ کو بھی ڈرا دیں گے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اور ہو سکتا ہے کہ وہ رشتہ ان کو اگر خود اچھا لگے تو بجائے آپ کو مشورہ دینے کے، یہ بھی واقعہ پیش آیا ہے، صلوات پڑھے محمد والے، بات نکل جائے گی آگے۔ تو امام نے عقیل سے مشورہ کیا، اور عقیل نے خاندان رسالت کے قبیلوں میں سے قبیلہ کا انتخاب کیا، قبیلے بنی کلاب۔ بنی کلاب کی ایک خاتون ہے جن کا نام فاطمہ ہے، ماں کا نام سمامہ اور باپ کا نام حزام ہے۔
صاحب علم شخصیت ہیں، صاحب کمال ہیں، اور صاحب ولایت امیر المومنین ہیں۔ عشق علی میں، ولایت علی میں ایک کامل اور مکمل شخصیت ہے۔ اللہ اکبر۔ ادب جانتی ہیں، وفا جانتی ہیں، علم رکھتی ہیں۔ خدا کسی جاہل گود میں تو عباس کو نہیں بھیجتا نا، جسے حسین کا دروازہ بنائے وہ لکڑی کیسی ہوگی؟ بس آخری جملہ آپ کی خدمت میں، بہت سارے تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے کہ بہت طویل موضوع ہے۔ شخصیت ام البنین کا ایک عنوان کہ امیر المومنین کا لباس بنی، امیر المومنین کا لباس بنی، امیر المومنین ان کے لباس بنے۔ اور پھر ان دو لباسوں سے خدا نے جو گوہر عطا کیے، خدا کا بڑا احسان ہے کہ پروردگار جب کسی خاتون کو بیٹے کی ماں بناتا ہے نا تو اس کے دماغ کہیں اور پہنچ جاتے ہیں، بڑے نخرے ہو جاتے ہیں، بیٹے کی ماں بن گئی۔ اور اگر دو بیٹے ہو جائیں تو نخرے اور ڈبل ہو جاتے ہیں، اور اگر چار ہو جائیں تو پھر تو پاؤں زمین پہ ٹکتے ہی نہیں ہیں۔ عجیب کمال ہے، خدا نے 4 بیٹوں کی ماں بنایا۔ اگر تلاش کریں تو مولا کائنات کے حرم میں آنے والی تمام ازواج میں کسی خاتون کو ایک ساتھ 4 بیٹے نہیں ملے۔ بیٹیاں ملا کے 4-5 ہو جائیں اولادیں اور بات، 4 بیٹے ایک ساتھ نہیں ملے، یعنی پے در پہ۔ بس خدا نے یہ شرف یا عطا کیا فاطمہ بنت اسد کو کہ ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، یا خدا نے شرف عطا کیا علی ابن ابی طالب کو کہ 4 بیٹے فاطمہ کلابیہ سے، وہ فاطمہ بنت اسد، یہ فاطمہ بنت حزام، وہاں پر 4 بیٹے، ایک مولود کعبہ اور 3 عاشقان کعبہ۔ یہاں 4 بیٹے، ایک مثل قمر کے، 3 مثل نجم کے۔ تو اندھیرا کیسے ہوگا اس گھر میں جہاں چاند بھی چمکتا ہو، ستارے بھی چمکتے ہو۔ اس لیے میں نے آیت پڑھی تھی سورہ مبارکہ المائدہ کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے حوالے سے، امہ صدیقہ، عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہیں۔ عباس کی ماں کیا ہے؟ عیسیٰ اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے زمانے کا نبی ہو، اور عباس اسے کہتے ہیں جو اپنے زمانے کا ولی ہو۔ حضرت مریم کو خدا نے ایک ہی نبی دیا، فاطمہ کلابیہ کو 4 دیے، اور 4 ولی دیے، اور ایسے ولی دیے۔ عجیب جملہ فرماتی ہیں 4 تو کیا، آسمان اور زمین کے بیچ میں جو کچھ ہے سب قربان ہو جاتا مگر حسین زندہ رہ جاتا۔ کبھی کبھی ہمارے یہاں الگ انداز سے بی بی کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن غور کیجئے کہ بشیر کہتا تھا کہ آپ کا جعفر مارا گیا، تڑپ کے کہتی تھی بتا میرا حسین کیسا ہے۔ وہ کہتا تھا آپ کا عبداللہ بھی مارا گیا، فرماتی تھی بتا میرا حسین کیسا ہے۔ وہ کہتا تھا آپ کا عمران بھی مارا گیا، بتا میرا حسین کیسا ہے۔ وہ کہتا تھا آپ کیا ہیں، آپ کا عباس بھی مارا گیا۔ کہتی تھی چھوڑ ان کے ذکر کو، بتا حسین کیسے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس کے یتیم بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے آتی تھی
اور جنت البقیع میں آ کے بیٹھ جاتی تھی یا اس کے راستے میں دروازے پہ بیٹھتی تھی اور ایسے روتی تھیں. عجیب بات ہے، کیا کہہ کے روتی تھیں؟ نہ عبداللہ کا نام لے کے روتی تھیں، نہ جعفر کا، نہ عمران کا، نہ عباس کا. ایک ہی نام لیتی تھی، واہ حسینہ، واہ حسینہ. عجیب جملہ ہے تاریخ مدینے کا کہ مروان جیسا سخت ترین دشمن بھی اپنے گریے پہ قابو نہیں رکھ پاتا تھا. کوئی مدینے کے باہر سے آتا تھا، دیکھتا تھا انہیں روتے ہوئے، پوچھتا تھا حسین ان کا تھا کون؟ رونے والوں، امام فرماتے نا ایسے رو جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش پہ روتی. تو قسم بخدا اگر کسی نے اس کا حق ادا کیا ہے تو فاطمہ کلابیہ نے گریے کا حق ادا کیا. ایسے روتی تھی لیکن وہ پوچھتے تھے حسین تھا کون ان کا. اللہ بس آخری جملہ کہتے ہیں حضرت فضہ نے جناب فاطمہ کلابیہ سے آخری وقت میں ایک سوال کیا ہے. فضہ کہتی ہیں جناب فاطمہ کلابیہ ام البنین سے، بڑا احترام کرتی تھیں جناب فضہ ام البنین کا، رو کے کہتی تھیں آخر وقت میں کوئی جملہ عطا کر دیجئے، کوئی پیغام مجھے دے دیجئے، آپ کا آخری وقت. رونے والوں، عجیب جملہ ہے کتاب مقتل سے. جناب ام البنین کا آخری جملہ جو زبان سے ادا ہوا، اس کے بعد زبان خاموش ہو گئی. ایک مرتبہ فضہ کو دیکھا اور دیکھ کے کہا کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. حسین کا آخری کلمہ زبان سے ادا ہوا اور ام البنین دنیا علی ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا قاطعناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. والصلاة والسلام على محمد نبی الرحمت سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوسیین وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین وحسن المجتبى حجة اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بعابائه الصالحین وموسى ابن جعفر الكاظم من اولاد النبیین وعلی ابن موسیٰ الرضا من اطرت بررت المتقین ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم
المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المبدي النبي كوارث علم الماضيين من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى بوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وأجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام تعریفیں پروردگار تقوی اور مغفرت کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام وسیلہ گانے تقوی اور مغفرت کے لیے. اما بعد اپنے نفس کے لیے تمام صاحبان ایمان کے لیے مسلسل یہی پیغام کہ اتقوا اللہ یا عباد اللہ. اللہ کے بندے ہم سب کو چاہیے کہ ہم تقوی اختیار کریں. یقیناً تقوی ہی زاد آخرت ہے، تقوی ہی انسان کی کامیابی کی دلیل ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور متقین ہی کا انجام کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہونے والے ہیں. یقیناً مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے. اگر انسان ناممکن سمجھتا ہو تو اس نے خدا کو ظالم سمجھا ہے کہ خدا ایسا کام کروانا چاہتا ہے جو ہم کر نہیں سکتے. خدا ایسا کام تو کرواتا ہی نہیں جو آپ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ تکلیف مالا یطاق ظلم ہے. لیکن جو کام کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے اور پھر کہیں کہ خدا کیوں کرواتا ہے تو وہ خدا پر اتہام ہے، تہمت ہے. آپ کر سکتے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے نفس کو بنایا ہے. اس میں دونوں صلاحیتیں ہیں. الہام کی شکل میں یہ بگڑ جائے تو فاجر ہو جائے اور سنور جائے تو متقی ہو جائے. تو بگڑے ہوں کو ماننے والے بگڑ جاتے ہیں اور امام المتقین کو ماننے والے متقی ہو جاتے ہیں. یقیناً بہت سارے مسائل اور مشکلات کے بہرحال حالات و واقعات زمانہ ظہور سے قریب کر رہے. 2020 کے بعد 2023 اور یہ 3 سال شہادت کو مکمل ہوئے اس عظیم انسان کی کہ جو قادۃ النصر کہا جاتا تھا عراق میں. حرم مقدس کے دفاع میں جس نے اپنی جان قربان کر دی اور ایسے جان قربان کی کہ شاید بہت کم ہوا ہو ایسا کہ کسی ایک انسان کو مارنے کے لیے اتنا زیادہ اسلحہ استعمال کیا گیا. حاج قاسم سلیمانی، سردار کہیں، شہید کہیں، حاجی کہیں، غازی کہیں، کہ جو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے اسے غازی کہتے ہیں. حرم بچ گئے، دشمن مٹ گئے. سامرہ ایسا آباد ہوا کہ شہید زندہ رہا کہ نہ رہا مگر زائرین کے لیے راستے کھلے ہوئے. اللہ اکبر. تو غور کیجئے، تیسری برسی ہے شہیدوں کی. ابو مہدی المہندس اور شہید حاج قاسم سلیمانی، ان پر لاکھوں سلام ہوں. یقیناً شہید زندہ ہے. اور کیا اس شہید کی سیرت، اس کا کردار بیان کروں وقت مختصر میں بات کو سمیٹتے ہوئے کہ بہرحال اب عراق کی عدالت عالیہ نے فائق الزیدان نامی جج نے اس مقدمے میں ٹرمپ کے
وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. عمل ہونا نہ ہونا مملکت کا الگ الگ ہونا وہ الگ موضوع ہے. ہمت چاہیے. یہاں تو ایک سفیر بھی اگر آ جائے تو لوگ سجدے میں گر جاتے ہیں. سفیر تو کیا اس کا نوکر بھی آ جائے نا, سفارت خانے کی گاڑی بھی اگر ہو تو اس کو چومتے ہیں. اللہ اکبر. حوصلہ چاہیے. عراق جیسی مملکت میں عدالت عالیہ میں جج نے آج کی تاریخ میں, کہتے ہیں کل کی تاریخ میں, فیصلہ کیا کہ ٹرمپ کو گرفتار کیا جائے قتل حاج قاسم سلیمانی کے الزام میں. اور وہاں بدقسمتی تو آپ کو معلوم ہے کہ اسپیکر بھی منتخب نہ کرا سکا. پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں, یو ایس اے کی. وہاں کے مسائل اپنے مقام پر تو زوال پذیر ہیں تمام دشمن. موت سے پہلے دنیا میں خدا دکھائے گا انجام قاتلان محبان آل محمد کا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. ان تمام جوانوں کے لیے جو حرم کا دفاع کر رہے ہیں, ان تمام جوانوں کے لیے جو تشیع کی مضبوط سرحدوں کے محافظ ہیں, اور علماء مراجع عظام کے لیے کہ جن کی رہنمائی میں یہ جوان چٹان بن کے کھڑے ہوتے. اللہ اکبر. جائیں جناب زینب کے روزے پہ دیکھیے, جائیں جناب سکینہ بنت الحسین کے روزے پہ دیکھیے, کیسے کیسے جوان ہیں, سب کچھ چھوڑ کے وہاں بیٹھے ہوئے حفاظت حرم کے لیے. اللہ اکبر. اور اب حالات ایسے تبدیل ہوئے کہ پہلے تو زری بچانا مشکل تھا, اب زری تبدیل ہو رہی ہے. بی بی زینب کے روزے کے بعد جناب سکینہ کے روزے کی زری بھی تبدیل ہو گئی. جو مسلسل جاتے رہیں میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دنیا کے حالات و واقعات میں بہرحال تبدیلیاں تو آ رہی ہیں. روس نے جنگ بندی کے لیے, عارضی جنگ بندی کے لیے پیشکش کی اور ٹھکرا دیا گیا. وہ چاہتے ہی نہیں کہ جنگ بند ہو, کہ اسلحہ کیسے بکے گا. کاش کہ آج کے منافق پہچان لیے جائیں. اب رہا مسئلہ کہ روس نے یہ جنگ بندی کی پیشکش کیوں کی, کیا کوئی نقصان بڑا ہو گیا اس کا؟ جواب جی نہیں. عجیب بات ہے. چونکہ عیسائی مسلک میں الگ الگ فرقے ہیں. بہت بڑا فرقہ تو منا چکا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا دن, اور ایک فرقہ چھوٹا والا وہ منا رہا ہے جنوری کی 6 تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا دن. اس فرقے کے عالم نے کہا روس کے صدر سے کہ آپ اتنا ٹائم دیں کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا دن منا لیں. اس مناسبت سے اس نے تقریباً 36 گھنٹے کے لیے جنگ بندی اپنی طرف سے پیش کی ہے. یہ سوچئے گا کہ اگر مذہب کے علماء کا احترام کیا جائے تو اتنی طاقتور شخصیت بھی, اللہ اکبر, جنگ بندی کا اعلان کر سکتی ہے. پہچان لیجئے اپنے دور کے علماء حقہ کو. ایک آواز پر, ایک کال پر پیوٹن نے 36 گھنٹے کے لیے جنگ روک دی اپنی طرف سے. اب یوکرین قبول کرے نہ کرے, یو ایس اے قبول کرے نہ, وہ الگ موضوعات ہیں, تفصیل کا وقت نہیں. بس یہ بات یاد رکھیں کہ جو اپنے علماء کا خیال کرتے ہیں وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں.
اگر آغائے سیستانی کے فتوے پہ لوگ نہ نکلتے تو کیا حرم بچ جاتے؟ رہبر معظم کی آواز پر لبیک نہ کہتے جوان تو کیا حرم بچ جاتے؟ یقیناً خداوند عالم ایسے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا مشکل حالات ہیں، اور مشکل حالات میں ہمارے اعمال کی خرابیاں بہت ہیں۔ میں اس پہ دہراتا ہوں، جملے کو کہہ چکا ہوں اس سے پہلے بھی، فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، یاد دہانی کراؤ جب تک یاد دہانی کرانا فائدہ مند رہے۔ تو مسجدوں اور امام بارگاہوں کی انتظامیہ سے اور مومنین سے پھر کہتا ہوں کہ ظہور امام بہت قریب ہے، اپنے آپ کو بچائیے امام علیہ السلام کی سزاؤں سے۔ مت کیجئے امام بارگاہوں میں شادی کی ایسی تقریبات جو گناہ کا عنوان بنے۔ ایسے بن گئے جیسے بنی اسرائیل کے جاہل، ہفتے کو مچھلی حرام ہے تو کیا ہوا؟ لائنیں کھود کے گھر میں پانی اندر لے آئے، ہفتے کو چھوڑ کے اتوار کو پکڑ لیا۔ تو آپ نے لگائی پابندی شبیہ روزہ پر تو امام بارگاہ میں کام شروع کر دیا۔ ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار وہ ہے جو اپنے آپ کو ذمہ دار کہتا ہے۔ کلکم رائن و کلکم مسئول، تم میں سب کے سب مسئول بھی اور راعی بھی ہیں۔ ایک کی بات نہیں، دو کی بات نہیں، تین کی بات نہیں، کس بارگاہ کی بات کروں؟ بس یہ بات یاد رکھیں کہ امام کی آمد میں تاخیر نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ گردنیں پہلے کاٹی جائیں کہ جو دین مصطفیٰ کو پامال کر رہے تھے۔ امام بارگاہ کو شادی حال نہ بنائیے ورنہ انجام بہت خطرناک ہوگا۔ خدا مجھے اور آپ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، امام علیہ السلام کے ناصروں میں، ناصروں کے غلاموں میں، غلاموں کے بھی غلاموں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام کی مخالفت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام اہل ایمان کو سلامتی عطا فرما، اور تمام شرکائے نماز جماعت کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ شہداء کے بلندی درجات کے لیے، علماء اعلام کے تحفظ کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔